بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے کلاس 10th سبجیکٹ میتھمیٹکس، اور ٹاپک جو ہمارا وہ کنٹینیو ہے، وہ ٹرائنگلز ہے۔ ٹاپک وہ ٹرائنگلز ہے۔ پچھلے لیکچرز میں جو ہم نے پڑھا تھا، سملرٹی آف ٹو فگرز آر سملر if they have the same shape but different sizes۔ 2 polygons کے بارے میں بھی ہم نے لکھا تھا۔ آج ہے سملرٹی آف ٹرائنگلز۔ اب 2 ٹرائنگلز کب سملر ہوں گی، اس کے لیے کوئی کرائٹیریا چاہیے۔ میں صرف دیکھنے سے we are just looking into the 2 triangles we cannot decide whether the 2 triangles are similar or not۔ ہم ٹرائنگل کو صرف دیکھ کر ہی نہیں بتا سکتے کہ یہ سملر ہے کہ نہیں، اس کے لیے کوئی رول ہمیں چاہیے، کوئی کرائٹیرین ہمیں چاہیے۔ اس کے لیے تو یہ چیز ہے، 2 triangles are similar if their corresponding angles are equal۔ دیکھیے 2 ٹرائنگلز تبھی سملر ہوں گے if their corresponding angles are equal۔ یعنی پہلی کنڈیشن جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ their corresponding angles جو ہیں وہ equal ہونے چاہیے۔ جو ان کے اینگلز ہوں گے کورسپونڈنگ اپنی اپنی پوزیشنز پر، وہ ایکول ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سے دوسری کنڈیشن، دیئر کورسپونڈنگ سائڈس آر ان دا سیم ریشو۔ جو ان کے کورسپونڈنگ سائڈس ہوں گے، جب ہم ان کا ریشو لیں گے وہ سیم، اس کا ریشو سیم ہونا چاہیے، یعنی وہ کورسپونڈنگ سائڈس اور پروپورشنل ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر ایک ٹرائنگل ہے اے بی سی، یہاں پر بتائیں یہ اینگل اے جو ہے وہ ہے اس کا 50 ڈگری، اینگل بی جو ہے وہ اس کا ہے 70 ڈگری، اینگل سی ہے 60 ڈگری۔ کلیئر ہو گیا۔ اب اسی طرح سے دیکھیں گے آپ اس والی ٹرائنگل کو، ان دس ٹرائنگل ڈی ای ایف، یہاں پر دیکھیے آپ اینگل ڈی ہے ہمارا 50 ڈگری، اینگل ای ہے 70 ڈگری، اینڈ اینگل ایف ہے از اکول ٹو 60 ڈگری۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ والا اینگل، ورٹیکس دس اینگل، یہ ہے 50 ڈگری، اس ٹرائنگل کا یہاں پر یہ والا کورسپونڈنگ اینگل ہے۔ اس کا مطلب ہے دیئرفور یہ جو اینگل اے جو ہے وہ ہے اینگل ڈی کے برابر۔ اگر یہ والا 50 ہے، یہ والا بھی 50 ہے۔ اب اینگل بی، اس ٹرائنگل میں ہمارا اینگل یہ ہے بی 70 ڈگری، اس ٹرائنگل کا کورسپونڈنگ اینگل یعنی اس پوزیشن پر جو اینگل ہے وہ اینگل ای ہے، وہ بھی ہے 70 ڈگری۔ اس کا مطلب ہے اینگل بی از اکول ٹو اینگل ای۔ اور لاسٹ پر ہمارا اینگل سی یہاں پر ہے، اس کے کورسپونڈنگ میں اینگل جو یہاں پر ہے وہ اینگل ایف ہے، اینگل سی از اکول ٹو اینگل ایف۔ یعنی پہلی کنڈیشن جو تھی ہماری دیئر کورسپونڈنگ اینگلز آر اکول، وہ فل ہو گئی وہ کنڈیشن ہماری کہ پہلے ان کے کورسپونڈنگ اینگلز جو ہے وہ اکول ہونے چاہیے۔ یہاں کا اینگل اگر ہم اس ٹرائنگل کو اٹھائیں گے، اس پر ڈالیں گے، یہ اینگل یہاں پر پڑے گا، یہ اینگل اس پر پڑے گا، اور یہ اینگل یہاں پر پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اینگلز جو ہیں اینگلز آر اکول، یہ تو ہو گیا۔ اب دوسری کنڈیشن کیا ہے ہماری، دیئر کورسپونڈنگ سائڈس آر ان دا سیم ریشو، یعنی یہ جو کورسپونڈنگ سائڈس ہوں گے ان کا ریشو سیم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ہم اس ٹرائنگل میں سے یہ والی لیں گے ڈی ای، اس کا کورسپونڈنگ سائڈ یہاں کا سائڈ ہے اے بی، ڈی ای ڈیوائڈیڈ بائی اے بی، ڈی ای ہے ہمارا 4 سینٹی میٹرز ڈیوائڈیڈ بائی اے بی ہے ہمارا 2 سینٹی میٹرز، دس از 4/2، دس از اکول ٹو 2 cm۔ اب یہ والا سائڈ، یہاں کا سائڈ ہمارا اس ٹرائنگل میں ہے ڈی ایف، اس کے کورسپونڈنگ والا سائڈ ہے اے سی، ہم لکھیں گے ڈی ایف دس سائڈ ڈیوائڈیڈ بائی اے سی، دس از 6 سینٹی میٹر ڈیوائڈیڈ بائی، ہم مانتے ہیں یہ والا سائڈ یہ 3 سینٹی میٹر، دس از 6/3، دس از اکول 3 2s are 6، یہ بھی 2 سینٹی میٹرز ہیں۔ اب لاسٹ والا یہاں کا یہ والا بیس والا یہ والا سائڈ ہے، یہاں ہماری بی سی اور یہاں ہے ای ایف، دس از ای ایف یہ والا سائڈ ڈیوائڈیڈ بائی بی سی، دس از ای ایف یہ ہے 3.0 ڈیوائڈیڈ بائی 1.5 which is equal to، اگر ہم دیکھیں گے this is actually 3 divided by 1.5 which is always equal to 2۔
اس کا مطلب ہے تینوں سائڈز کا جو ریشو آتا ہے وہ سیم آتا ہے. وہاں وی کین رائٹ اٹ ایز دس ڈی ای ڈیوائڈیڈ بائی اے بی. یہ ریشو دس از اکول ٹو ڈی ایف ڈیوائڈیڈ بائی اے سی. دس از اکول ٹو ای ایف ڈیوائڈیڈ بائی بی سی. اس کا مطلب ہے ٹو ٹرائنگلز آر سملر if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Thus the two triangles are similar. Thus we can write similarly, hum symbol kya likhte hain, thus triangle ABC, it is similar to triangle DEF. یعنی اگر اینگل اے یہاں پر کورسپونڈ کرتا ہے ڈی کو، اس میں یہاں پر ہمارا اینگل بی ہے، یہاں پر ہے اینگل ای، یہاں پر ہے اینگل سی، یہاں پر ہے اینگل ایف. اس کو آرڈر میں لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس طرح سے جب اینگل اے یہ اینگل اس کے برابر ہے، اینگل بی اینگل ای کے برابر ہے، یہ والا اینگل اس کے برابر ہے، دا کورسپونڈنگ اینگلز جو ہے دے آر اکول اینڈ دا کورسپونڈنگ سائڈز آر پرپورشنل. جو ہم نے یہاں پر دیکھا یعنی ان کا ریشو جو ہوگا کورسپونڈنگ سائڈز کا وہ سیم ہونا چاہیے. جب یہ ریشو سیم دیکھیں یہاں پر بھی 2 آ رہا ہے، یہاں پر بھی 2، سو سمپلی وی کین رائٹ دس ڈی ای بائی اے بی ڈی ایف بائی اے سی از اکول ٹو ای ایف بائی بی سی. تو اب ہم یاد رکھیں گے ٹو ٹرائنگلز آر سیڈ ٹو بی دا سملر اف دیز ٹو اینگل اے اینگل ڈی کے برابر ہونا چاہیے، یہ اینگل بی ای کے برابر ہونا چاہیے، اینگل سی ایف کے برابر ہونا چاہیے. یہ پہلی والی کنڈیشن ہے، اور دوسری کنڈیشن ان کا ریشو جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے. تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹو ٹرائنگلز آر سیڈ ٹو بی سملر. آئی ہوپ کہ یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اچھی طرح سے کہ سملر ٹرائنگلز ہم کس کو کہتے ہیں، کب اس کے لیے کیا کرائیٹیرین ہے. اب ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جو اسی پر ہے، سملر ٹرائنگلز. اس کی یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ تھیورم ہے یہ، جس کو ہم بولتے ہیں تھیلز تھیورم، اور جس کو ہم سمپل لینگویج میں بولتے ہیں بیسک پروپورشنلٹی تھیورم. اب ہم اس کا جو ہے سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں گے، اس تھیلز تھیورم کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں گے. یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے، یہ آپ کی ٹیکسٹ بک پر بھی ہے، پیج نمبر 129 پر ہے. آپ پہلے دیکھیے اس کا سٹیٹمنٹ کیا ہے. اسٹیٹمنٹ یہ ہے، if a line is drawn parallel to one side of a triangle. اگر ایک ٹرائنگل میں ایک لائن ڈرا کی جاتی ہے parallel to the one side of the triangle، ان 3 سائڈ، کیونکہ ٹرائنگل کے 3 سائڈز ہیں، اے بی اے سی اور بی سی. یہاں سے ایک لائن کو ڈرا کیا جاتا ہے parallel to the one side of the triangle to intersect the other 2 sides in distinct points. یہ لائن جو ہے جو ہم ایک سائڈ کے parallel میں ڈالتے ہیں، اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ انٹرسیکٹ کرے، جو اس کے بغیر پارلل کے بغیر جو 2 سائڈز رہتے ہیں ان کو انٹرسیکٹ کرے 2 الگ الگ پوائنٹس پر. دا ادر 2 سائڈز آر ڈیوائڈیڈ ان دا سیم ریشو. یعنی جو 2 سائڈز کو جب وہ ریشو ہم دیکھیں گے ان کا ریشو جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے. سمپلی دیکھیے کیا ہے، یہاں سے اے بی سی ایک ٹرائنگل ہے، ہم نے ایک لائن ڈی ای یعنی یہ پارلل ڈرا کی ہے بی سی کی. یہ لائن جو ہے یہ ہم پیرلل ڈرا کر رہے ہیں بی سی کے اس ٹرائنگل کے. ہم اس کو اس طرح سے سمجھائیں گے یہاں پر، so as to intersect. دیکھیے پہلے اس طرح سے ایک ٹرائنگل ہم ڈرا کر رہے ہیں، اس کا نام ہے اے بی او سی. ایک لائن، یہ لائن ہم یہاں سے یہاں پر ڈرا کر رہے ہیں پیرلل، اس کا نام ہم لکھتے ہیں ڈی اینڈ ای. یہ جو پیرلل لائن ہم نے ڈرا کی ہے یہ سائڈ اے بی کو انٹرسیکٹ کرتا ہے ڈی پر، اے سی کو انٹرسیکٹ کرتا ہے ایٹ دا پوائنٹ ای پر. اب کیا بولتا ہے اب اس کے بعد سے، ٹو انٹرسیکٹ ادر 2 سائڈ ان دا ڈسٹنکٹ پوائنٹس. ان 2 سائڈز کو، پہلے یہ سائڈ اس کے یہ پیرلل ہے، اب یہ سائڈز بچتے ہیں، ان کو یہ 2 الگ الگ جگہوں پر انٹرسیکٹ کرتی ہیں. سو دیٹ دا ریشو از دا سیم. اب یہ جو 2 سائڈز ڈیوائڈ ہوئے، سو دیٹ ان کا جو ریشو ہے وہ سیم ہے. یعنی یہاں سے اے سے لے کر ڈی تک اے ڈی ڈیوائڈیڈ بائی ڈی بی یہ برابر ہونا چاہیے اے ای ڈیوائڈیڈ بائی ای سی. یہ بتاتا ہے ہمیں یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ ہمیں پروو کرنا ہے. اب دیکھیے ہم کیا کریں گے اس میں.
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन को हमने एक ट्रायंगल में पैरेलल ड्रा, डीई को हमने पैरेलल डाला है बीसी के। अब हमें प्रूव करना है जितना ए से ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ये हमें प्रूव करना है। इंशाल्लाह इस थ्योरम को हम नेक्स्ट टाइम प्रूव करेंगे। आज आप याद रखेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए उनके लिए क्या कंडीशन है, वही फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। इसको हम नेक्स्ट टाइम, इसका प्रूव हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।